اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا طریقہ۔ مہینے کی پہلی تاریخ 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان خود چاند کو دیکھے، دوسرا اگر ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے کہ یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اس طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت یقین آ جائے یا کسی عقلی بنیاد پر اطمینان حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس پہ آپ کو یقین ہے اور اگر وہ شہادت دے دیتا ہے اور آپ کو یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ کا جو ہے ثابت ہو جاتی ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے۔ پھر کہنے 2 عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر انسان کو ان کی غلطی کا یقین یا اطمینان ہو، یا ان 2 عادلوں کی گواہی سے 2 اور عادلوں کی گواہیاں اس جیسی کوئی چیز ٹکرا رہی ہو، مثلا شہر کے بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں لیکن 2 عادل آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کرے، یا کچھ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں سے 2 عادل چاند دیکھنے کا دعویٰ کریں اور دوسروں کو چاند نظر نہ آئے، حالانکہ ان لوگوں میں 2 اور عادل آدمی ایسے ہوں جو چاند کی جگہ پہچاننے، نگاہ کی تیزی اور دیگر خصوصیات میں ان پہلے 2 عادل آدمیوں کی مانند ہوں، مطلب بھی صاف ہو اور کسی ایسی چیز کے ہونے کا احتمال بھی نہ ہو جو ان کے دین میں رکاوٹ بن سکے، تو ایسی صورت میں 2 عادل آدمیوں کی گواہی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ بات کریں، اگر 2 عادل اشخاص آپ کو گواہی دے دیتے ہیں، آپ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 عادل اشخاص گواہی دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں 2 اور عادل اشخاص ایسے تھے جنہوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا، یا اور کوئی گروہ آپ کو کہتا ہے ہم نے چاند نہیں دیکھا، کیونکہ پھر آپ کو ایک یقین نہیں رہتا، آپ کوئی فوکس ایک جگہ پر نہیں رہتا، اس وجہ سے پھر جو 2 عادل اشخاص تھے ان کی گواہی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ پھر کہنے ہیں شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں جن کے گزرنے پر رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے، اور رمضان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں جن کے گزرنے پر شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 30 دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد چاند نظر آ جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا پھر اس کی پہلی تاریخ ہے، عید آ گئی ہے، یعنی شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ اس کے حکم سے یا اس کے نزدیک چاند ثابت ہو جانے سے چاند نظر آنے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا تو پھر ہو جاتا ہے، ویسے آپ اگر کہیں کہ حاکم شرع اس سے ثابت ہو تو ویسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر منجموں کی پیشن گوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی، لیکن انسان کو ان کے کہنے سے یقینی اطمینان ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں چاند کا آسمان پر بلند ہونا یا اس کا دیر سے غروب ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ سابقہ رات چاند رات تھی، اور اس طرح اگر چاند کے گرد ہلکا ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسری رات کا چاند ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص پر رمضان کی پہلی تاریخ ثابت نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں ثابت ہو جائے کہ گزشتہ رات ہی چاند رات تھی، تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا بجا لائے۔ پھر کہنا ہے اگر کسی شہر میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں میں بھی جن کا افق اس شہر سے متحد ہو مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ یہاں افق سے کے متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے تو دوسرے شہر میں بھی اگر کوئی رکاوٹ مثلا بادل نہ ہو تو دکھائی دیتا ہے، اور یہ وہاں باعث اطمینان ہے جہاں دوسرا شہر پہلے شہر کے مغرب میں اور خط عرض کے اعتبار سے پہلے شہر کے نزدیک ہو، اور اگر دوسرا شہر پہلے شہر کے مشرق میں ہو تو خط عرض میں پہلے شہر کے نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ خط طول میں اس کا فاصلہ پہلے شہر سے زیادہ نہ ہو۔ یہ اتنا آپ لوگوں کے لیے وہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، بس یہ ہے کہ ایک شہر میں اگر آپ کو چاند نظر آ گیا اور وہ شہر جو ہے دوسرے شہر کے ساتھ، مطلب اگر دوسرا شہر ہے وہ بھی قریب ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں بھی چاند ثابت ہو گیا، لیکن ایسا ہے کہ اگر بہت زیادہ دور ہے اور وہاں پر ثابت نہیں ہوا، یہاں پہ ہو گیا، تب بھی اس چیز کو مان سکتے ہیں۔
پھر کہنا ہے جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ رمضان کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن ہے، اس دن ضروری ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر دن میں اسے پتہ چل جائے کہ آج شوال ہے یعنی پہلی شوال ہے تو ضروری ہے کہ روزہ افطار کر لے، ٹھیک ہے۔ پھر کہنا ہے اگر کوئی شخص قید میں ہو اور رمضان کے بارے میں یقین نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ گمان پر عمل کرے، لیکن اگر کوئی گمان پر عمل کر سکتا ہو تو ضعیف گمان پر عمل نہیں کر سکتا، اور ضروری ہے کہ قوی ترین احتمال حاصل کرنے کے لیے مکمل صحیح و کوشش کرے، اور اگر کوئی راستہ نہ ہو تو آخری چارہ کار کے طور پر قرعہ اندازی کر لے، اگر اس سے احتمال کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہو، اور اگر گمان پر عمل ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ جس مہینے کے بارے میں احتمال ہو کہ رمضان ہے اس مہینے میں روزے رکھے، لیکن ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کو یاد رکھے، چنانچہ بعد میں اسے معلوم ہو کہ وہ رمضان یا اس کے بعد کا زمانہ تھا تو اس کے ذمہ کچھ نہیں، لیکن اگر معلوم ہو کہ رمضان سے پہلے کا زمانہ تھا تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے اگر ایک شخص تھا اسے نہیں پتا، بعد میں سے اگر پتہ چل گیا تو پھر وہ قضا کر لے گا، اور اگر نہیں پتہ چلا تو نہیں، اتنے زیادہ اس میں آپ نہ پھنسے۔ اگر رمضان کا اسے نہیں پتہ چلا اور اسے کچھ جگہ پر اسے گمان تھا کہ ہے، کبھی گمان زیادہ تھا لیکن کبھی گمان کم تھا، اگر وہ زیادہ گمان کر رہا ہے تو پھر اس گمان پر عمل کرے گا اور روزے رکھے گا، لیکن اگر اسے بعد میں پتہ چلا کہ روزے نہیں تھے، رمضان نہیں تھے تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر روزے تھے اور اس نے روزے نہیں رکھے تو پھر ان روزوں کی قضا بھی بجا لائے گا۔ اس سے پہلے وہ کوشش کرے گا کہ اسے پتہ چل جائے کہ رمضان ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔